اس دفعہ ہم 3 دن جو ہے غزر میں گزارے ہیں، بھٹو کے غزر میں، وہ غزر جو بھٹو شہید نے ضلع کا درجہ دیا. یہ ضلع ظالم ضیاء نے آپ سے چھینا تھا، مگر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے وزیر اعظم بن کے آپ کا ضلع بحال کی تھی. آپ سب نے پارٹی کو پرچم کہا ہے، ضلع گزر میں پارٹی کو زندہ رکھا ہے. شہید علی بھٹو منشور کو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی نظریہ کو زندہ رکھا ہے. میں خاص طور پہ وہ جیلیں جنہوں نے دن پارٹی کے لیے محنت کی، اپنے خون پسینے اس پارٹی کو دلوائے اور آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. ہمارا زینت شاہ صاحب اور کاکا جان صاحب کو سرخ سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. ساتھیوں، بھٹو شہید نے گلگت بلتستان سے FCR کا نظام کا خاتمہ کیا، راجگیری نظام کا خاتمہ کیا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے لیگل فریم ورک آرڈر پاس کیا، یہاں جمہوری اور سیاسی آزادی دلوائی، سیاسی جماعتوں کو سیاست کرنے کی اجازت دلوائی. اور پھر صدر زرداری کے دور میں ہم نے گلگت بلتستان کو شناخت دلوایا، گلگت بلتستان کا نام گلگت بلتستان رکھا. آپ کو اپنا اسمبلی دیا، آپ کو اپنا گورنر دلوایا، آپ کو اپنا وزیر اعلیٰ بھی دلوایا. یہ آپ کے حقوق کی جدوجہد کی تاریخ ہے. اس دن سے لے کے آج تک پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اپنے حقوق کی جدوجہد آگے لینے کے لیے اپنے کوشش کر رہے ہیں. ہم نے پورے گلگت بلتستان میں مہم چلائے ہیں. آپ کے عہدے دوران نے، آپ کا صوبائی سیٹ اپ نے گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق میں اضافہ کرنے کے لیے جدوجہد چلایا تھا. حق حقیقت کا نعرہ اٹھایا تھا، حق ملکیت کا نعرہ اٹھایا تھا، حق روزگار کا نعرہ اٹھا کے جگہ جگہ پہنچا. پھر اس کے بعد آپ کا پارٹی کی قیادت اور میں خود گلگت بلتستان کا دورہ کیے. ہم بھی ہر علاقے میں گئے، ہم نے بھی حق حقیقت کا نعرہ اٹھایا، ہم نے بھی حق ملکیت کا نعرہ اٹھایا. اور آپ کی جدوجہد کو آگے لے کے چلتے ہوئے اس سفر کو، اس مشن کو پورے پاکستان میں اپنے منشور میں، اپنا منشور کا 2018 کا منشور کا حصہ بنا کے آپ کے مطالبات کو پاکستان کے ہر صوبہ میں بیان کیا. اور اب وہ دن دور نہیں جب ہم نے اپنا منشور کو حقیقت میں تبدیل کرنا ہے. گلگت بلتستان کے عوام کو ان کو مطالبات دلوانا ہے. 15 نومبر آپ کی ہماری جدوجہد کے امتحان کا دن ہے. ہم وہ واحد جماعت ہے جن کے منشور میں لکھا ہے، واضح طور میں لکھا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ انہیں صوبہ چاہیے، کہ گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ انہیں نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں ممبران چاہیے، کہ گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ اگر اس ملک کا وزیر اعظم بنے گا تو ہمارے ووٹوں سے بنے گا. یہ گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ اگر پاکستان کے فیصلے لیے جائیں گے
تو ہم وہ فیصلے لیں گے. یہ گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ ہمیں حق حکمیت دو. یہ گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ حق ملکیت دو. اور یہ گلگت بلتستان کے نوجوانوں کا اور مطالبہ ہے کہ ہمیں اپنا حق روزگار بھی دلوا دو. یہ کسی اور جماعت کے منشور میں موجود نہیں ہے, یہ آپ کا جماعت کے منشور میں موجود ہے. تو 15 نومبر آپ کا امتحان ہمارے امتحان کا دن ہے. ہم نے اس منشور کو ہر ضلع سے جتوانا ہے, ہر امیدوار کو جتوا کے تیر پہ تھپا لگوا کے گلگت بلتستان کے ہر علاقہ سے بھٹو کا نمائندہ کو جتوا کے یہ پوری دنیا کو پیغام دینا ہے. یہ پوری دنیا کو پیغام دینا ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں باتیں ہیں وہ گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے. یہ الیکشن ایک عام الیکشن نہیں, ایک ریفرینڈم ہے. ریفرینڈم آپ نے پیپلز پارٹی کو واضح اکثریت دینا ہے تو پوری دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارا منشور جو کسی کے اشاروں پہ نہیں بنا, جو ہمارے سیاسی کارکن کی جد و جہد کے نتیجے میں بنا ہے, یہ منشور گلگت بلتستان کے عوام کا منشور ہے. یہ گلگت بلتستان کے ہر ضلع کا منشور ہے. اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جب ہم نومبر الیکشن جیتتے ہیں تو کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ یہ کسی کی سازش کے نتیجہ ہے. یہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہے, یہ آپ کی جد و جہد کے نتیجہ ہے. اور انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی, جیت گلگت بلتستان کی عوام کی ہوگی. یہ وہی گزر ہے جہاں ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام نے کھڑے ہو کر راجگیری نظام کا خاتمہ کا اعلان کیا. ہم اسی غزر پہ کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے عوام کو حق حکمیت دلوائیں گے, حق ملکیت دلوائیں گے. یہاں کے پہاڑوں سے لے کے نیچے آپ کے دریاؤں تک آپ اس زمین کے مالک بنیں گے. جو معدنیات ان پہاڑوں میں چھپے ہیں آپ ان کے مالک بھی بنیں گے. اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو لینڈ ریفارمز کروا کے اس ملک کے غریب کسانوں کو زمینوں کا مالک بنا سکتا تھا تو پھر ہم انشاءاللہ تعالی مل کے 15 نومبر کا الیکشن جیت کے قانون سازی کر کے آپ کو حق حکمیت, حق ملکیت دبا کے رہیں گے. حقوق کا جدوجہد ہو یا معیشت کا جدوجہد, ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کے لیے آپ کے ساتھ دیا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں کے عوام کو بھوک سے آزادی دلوانے کے لیے, غربت سے آزادی دلوانے کے لیے گندم کی سبسڈی دلوایا تھا, نمک کا سبسڈی دلوایا تھا, چینی کا سبسڈی دلوایا تھا, پیٹرول کا سبسڈی دلوایا تھا. آج کل جو حکمران ہیں وہ سبسڈی چھیننے والے ہیں, دینے والے نہیں ہیں. آپ پاکستان کے کسان سے پوچھیں, آپ پاکستان کے عوام سے پوچھیں کہ جو سبسڈی پاکستان پیپلز پارٹی نے دیے تھے, ہر سبسڈی کے پیچھے پی ٹی آئی کے سرکار پڑا ہوا ہے. وہ عوام کے جیب پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں, غریبوں کے جیب پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں. ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے. ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو یہ گندم سبسڈی دلوائی ہے, ہم اس کو کم نہیں ہونے دیں گے. اس کا کوٹا میں اضافہ ضرور کریں گے مگر کٹپتلیوں کو چوری نہیں کرنے دیں گے.
साथियों, अपनी मुआशी तरक्की के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा वाज़ेह कदम उठाए, चाहे वो उससे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो पाकिस्तान सीनो एग्रीमेंट करवा के गिलगित बल्तिस्तान और चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो मुआशी दरवाजे खोले थे, जो काराकोरम का बुनियाद रखा था, उससे मुआशी इनकलाब आया था। सदर जरदारी ने जो सीपैक शुरू किया था, वो पाकिस्तान के पसमानदा इलाके के लिए सीपैक था। जो आजकल सीपैक के ओनरशिप लेना चाहते हैं, उनको तो पता ही नहीं है, उनका तो अंदाजा ही नहीं है कि ये जो सीपैक है, जो आप खुद मानते हो कि पाकिस्तान का गेम चेंजर है, पाकिस्तान का गेम चेंजर तो आपके पास होता ही नहीं अगर ये गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ नहीं होते। ये गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन की वजह से है कि आपको सीपैक मिला है। सीपैक तो है तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की वजह से, बलूचिस्तान की गवादर की वजह से। और अफसोस की बात है कि जहां सबसे पहला फायदा आपको मिलना चाहिए था, आज तक आपको उस फायदा से महरूम रखा गया है। आज तक आपको हिस्सा जो सीपैक में मिलना चाहिए था वो नहीं दिया गया है। ये काम सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है, जिसने सीपैक की बुनियाद रखी है, जो जानती है कि सीपैक किसके लिए था। सीपैक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए था, सीपैक फाटा के अवाम के लिए था, सीपैक बलूचिस्तान के अवाम के लिए था। हम इनको, इमरान की हुकूमत को, ये इजाजत नहीं देंगे कि सीपैक को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये अवाम के मंसूबा है और अवाम को इससे फायदा मिलना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा यहां के अवाम को रोजगार दिलवाने को तरजीह दी है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का दौर हो या शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दौर हो या सदर ज़रदारी का दौर हो, हमने गिलगित बल्तिस्तान के हर जिला में रोजगार दिलवाया है। और इंशाअल्लाह ताला आपकी वोटों की वजह से, आपकी साथ की वजह से नवंबर 15 के बाद हम फिर से रोजगार देना शुरू कर देंगे। ये जो बेरोजगारी का सिलसिला शुरू हुआ है, जहां वजीर आजम साहब हर कौमी इदारा से अवाम को बेरोजगार कर रहा है, वो PTDC पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कोऑपरेशन, जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान के हजारों को रोजगार उसको बंद करने की कोशिश कर रहा है। उस इदारा से अवाम को बेरोजगार कर रहा है। रेडियो पाकिस्तान से लोगों को बेरोजगार कर रहा है। हर इदारा हर तबका सरापा एहतजाज है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम यहां हुकूमत बनाएंगे, हम आपको रोजगार दिलवाएंगे और वजीर आजम साहब को बेरोजगार करवाएंगे। ये वजीर आजम ने अवाम के जेब पे टाका डाला है, अवाम से छीना है, एक चीज दिया भी नहीं। आप मुझे बताएं, क्या गिलगित बल्तिस्तान में एक ईंट लगा है? एक मंसूबा शुरू हुआ है। कल कहता है कि मैं पैकेज का ऐलान नहीं कर रहा हूं, इसलिए इलेक्शन का दिन है। यार अब तो इलेक्शन दिन है, 2 साल से इलेक्शंस नहीं थे। अब कब कहां थे? गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को गुर्बत में धकेल रहे थे, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को बेरोजगार करवा रहे थे, गिलगित बल्तिस्तान के बुजुर्ग अवाम से उनके पेंशन छीन रहे थे। और अब कहता है कि इसलिए इलेक्शंस है, मैं पैकेज ऐलान नहीं कर रहा हूं। उनसे पूछे कि चले गिलगित बल्तिस्तान में आपने पैकेज नहीं दिया, कहां पैकेज दिया आपने?
2 साल से आप हुकूमत कर रहे हो पूरा पाकिस्तान में, कहीं नहीं, एक जगह भी नहीं है जहां आपने तरक्याती मंसूबे शुरू किए हैं। आपने तो अपना पख्तूनख्वा में कुछ किया नहीं है। आपने पंजाब को बुजदार के हाथ पे छोड़ पे उनका फंड्स भी काटे हैं। कहां का पैकेज? आपने तो मियां वाली को भी पैकेज नहीं दिया है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मशहूर लोग हैं, इनको पता है कि आप सिर्फ झूठ बोलते हो, धोखा देते हो। इलेक्शन के दौरान जो भी वादा करता है ये शख्स फिर जाता है। आप पूछे जनूबी पंजाब के अवाम से, जिनसे शख्स ने इलेक्शन से पहले वादा किया था मैं जनूबी पंजाब को 100 दिन के अंदर सूबा देगा। 2 साल गुजर चुके हैं, आज तक मुल्तान के अवाम से पूछे, भावलपुर के अवाम से पूछे, उनका सूबा का क्या हुआ? कुछ भी नहीं। और अचानक इलेक्शन के दौरान कल ही वजीर आजम कहता है कि मैं सोच रहा हूं गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा दे दे। सोचने की बात नहीं होते, ये तो यहाँ के अवाम की जिद्दोजहद है, ये वहां के अवाम को मुतालबात है। यहाँ के अवाम आपसे सूबा छीन के रहेंगे। अगर आपका वादा सच्चा था तो आपका मंशूर में ये बात शामिल होता, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में शामिल है। अगर इनके वजीर आजम के बात सच्चा है तो आज भी आप हमारा ये पेज छीन के अपना ही मंशूर में डाल के ये साबित कर दें कि ये सिर्फ बात नहीं है, ये सिर्फ इधर उधर की बातें नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर को कॉपी पेस्ट करके अपना ही मंशूर में, पीटीआई के मंशूर में शामिल तो कर दे। अगर आप अपने बात के सच्चे हो तो आपका अपना कैबिनेट का फैसला, आपने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का ये मुतालबा को रद्द किया था, मुस्तरद किया था, वो कैबिनेट का फैसला तो वापस ले ले। अगर आप वाकई सूबा देना चाहते हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इमरान खान का नाम से रिव्यू पिटिशन है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सूबा मत दो, वो तो वापस ले लो। किस किस्म का वजीर आजम है, कहता है मैं सोच रहा हूं बुरी सूबा। तू खुद अब बुरी वजीर आजम हो, तो कौन सा सूबा देंगे? साथियों, इन्होंने पाकिस्तान को तारीखी महंगा दिया है, तारीखी गुर्बत दिया है, तारीखी बेरोजगारी दिया है। हमने इस तबाही से गिलगित बल्तिस्तान के उठाना है। पाकिस्तान हुकूमत है जो हमेशा आवाम को रोजगार देती है, जो तनख्वाह में इजाफा करता है, जो पेंशन में इजाफा करता है। सदर जरदारी के दौर में हमने तनख्वाह में 150% का इजाफा किया था। हमने पेंशन में अपना बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए 100% इजाफा किया था। हमने अपना सिपाहियों की तनख्वाह में, अपना फौज की तनख्वाह में, जो अपने जान, जो शहादत कबूल करते हैं सरजमीन को दिफा करते हुए, उनका तनख्वाह में 175% इजाफा किया। ये काम किसी आमिर की हुकूमत में नहीं हुआ, ये काम किसी कठपुतली हुकूमत में नहीं हुआ, ये काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है। आज भी ये शख्स पेंशन्स में इजाफा नहीं कर रहा है, तनख्वाह में इजाफा नहीं कर रहा है। एक ही सूबा है जहां पेंशन्स और तनख्वाह में इजाफा हुआ है और वो सिंध सूबा है। हम इस तरीके से अवाम को लावारिस नहीं छोड़ सकते हैं। इन मुश्किल मुआशी हालात में आहिद ही हल है कि जो
حکومت روزگار دے رہی ہے، وہاں میں تو تنخواہ کا اضافہ کرے. اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ نومبر 15 پہ جب آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کرواتے ہو تو گلگت بلتستان کے پینشنرز پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. گلگت بلتستان کے ملازمین کو، گلگت بلتستان کے پولیس آفیسرز کو، گلگت بلتستان کے ٹیچرز کو پریشان ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. پی پی کی حکومت آ رہی ہے، آپ کے تنخواہ میں اضافہ ہوگا، آپ کے پینشنز میں اضافہ ہوگا. ساتھیوں، ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غریب دوست پالیسیز دی ہے، مزدور دوست پالیسیز دی ہے. بھٹو شہید کا نظریہ آگے لے کے چلتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ حکومت نے ہر مزدور کے لیے، چاہے وہ ادارہ میں کام کرے یا وہ سیلف امپلائڈ ہو یا وہ زراعی مزدور ہو یا وہ عورت ہو یا مرد ہو، ان کے لیے مزدور کارڈ کی بندوبست کیا ہے. مزدور کارڈ. اور نومبر 15 پہ جب گلگت بلتستان کے محنت کش اور مزدور پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائیں گے تو پھر ہم گلگت بلتستان کے مزدوروں کے لیے بھی یہ مزدور کارڈ کا شروعات کریں گے. وزیر اعظم نے مزدوروں سے حق چھینا ہے، ہم مزدوروں کو ان کا حق دلوائیں گے. وزیر اعظم نے آپ سے آپ کا حق چھینا ہے، عورتوں سے، غریب عورتوں سے حق چھینے کی کوشش کر رہا ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کٹوتی کرتا ہے. ہم اس کو اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے غریب عورتوں کے، ہمارے مائیں بہنوں کے جیب پہ بھی ٹاکا ڈالے. آپ انشاءاللہ تعالی نومبر 15 کو 15 نومبر کو پیپلز پارٹی کو جتوائیں گے اور ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے. پوچھو، وزیر اعظم سے پوچھو، آپ کو کیوں اچانک الیکشن کے دوران گلگت بلتستان کا خیال آیا؟ یہ وجہ تو نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ گلگت بلتستان کے عوام کھڑے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کھپلو سے لے کے یا غزر تک دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو ہر علاقہ میں زندہ ہے، جو ہر علاقہ میں جیت رہا ہے. ڈر کے مارے آپ کا وزیر اعظم کل یہاں پہنچا تھا، ڈر گیا آپ کی طاقت سے، ڈر گیا عوام کی طاقت سے، سوچا کہ وہ دھاندلی پھر سے شروع کر لے. ان کو یہ سمجھ بھی نہیں ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام غیرت مند لوگ ہیں، گلگت بلتستان کے عوام وفادار لوگ ہیں، گلگت بلتستان کے عوام شہیدوں کے ساتھ کھڑے ہیں، گلگت بلتستان کے عوام بھٹو شہید کی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ کسی کٹ پتلی کے ساتھ نہیں دیں گے، کسی کٹ پتلی کے دھوکہ میں نہیں آئیں گے. کہتا ہے کہ الیکشن ہے تمہیں پیکیج نہیں دے سکتا. الیکشن تو اب ہے بھائی، 2 سال سے آپ وزیر اعظم رہے ہو، کشمیر کے سفیر آپ خود اپنے آپ کو کہلواتے ہو. آج بھی آپ کا کشمیر اور گلگت بلتستان کا سفیر یہاں پھر رہا ہے. یہ تو میرا دوسرا دورہ ہے یاسین، میں دوسری بار جاؤں گا شہید لالک جان کو سلام پیش کرنے کے لیے. کل ہم نے وزیر اعظم کو گلگت میں تو دیکھا تھا، کیا یہ وزیر اعظم کبھی یہاں یاسین پہنچا ہے؟ آپ کے مسائل کے بارے میں پوچھا ہے؟ وزیر اعظم نے آپ کے شہیدوں کا سلام پیش کیا ہے؟ کیا یہ وزیر اور وزیر اعظم جن کے دوران صدائے کشمیر ہو چکا ہے، کیا وہ آپ کے شہداء کا دعا کرنے کے لیے یہاں پہنچ چکے ہیں؟
تو کس منہ سے اس سرزمین سے آپ ووٹ مانگ رہے ہو؟ کس منہ سے آپ یہاں کے عوام سے ووٹ مانگ رہے ہو؟ آپ 15 نومبر کو اس قسم کے منافق وزیر اعظم کو، اس قسم کے کٹ پتلیوں کو ہمیشہ کے لیے گلگت بلتستان کی سرزمین سے فارغ کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ جھوٹا وزیر اعظم کہتا ہے کہ یہ کرپشن پہ کمپرومائز نہیں کرے گا، کرپشن کا خاتمہ کرے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، گلگت بلتستان کے غریبوں سے پوچھتا ہوں، کیا کرپشن میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں؟ آپ ہر شخص مان رہا ہے کہ جب سے عمران آ چکا ہے مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا ہے، غربت میں بھی اضافہ ہوا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، اور سفارش میں بھی اضافہ ہوا ہے، کرپشن میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ عمران کہتا تھا کہ وہ 19 دن میں کرپشن کا خاتمہ اور 90 دن میں دہشت گردی کا خاتمہ کرے گا۔ اب وہ کہتا ہے کہ کوئی میچ بٹن نہیں ہے کہ جس کے میں دباؤ یہ سارے مسائل ختم کر لے۔ میں عمران کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سچے بن جائے، ایماندار شخص بن جائے تو ہم ایسے کرپشن کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ تو منافق ہو، تو کرپشن کے ساتھ سیاست کھیلتے ہو، صرف اپنے مخالفین کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ ایک قانون بنائے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور کا حصہ ہے۔ اس قانون بنا کے ہم کرپشن کا ناسور کو ہمیشہ کا خاتمہ کریں گے۔ یہ ایک ہی قانون ہو جس کے تحت ہر پاکستانی برابر کا شہری ہو۔ ایک ہی قانون ہو کہ اگر آپ سیاست سے تعلق رکھیں، آپ بیوروکریسی سے تعلق رکھیں، آپ جنرل ہو یا جج ہو، ایک ہی قانون کے تحت آپ کا کرپشن پکڑا جائے گا۔ آپ کو ایک ہی قانون کے تحت ہم آپ کے احتساب کریں گے اور پھر ہم اس کرپشن کا خاتمہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جب تک یہ جھوٹا وزیر اعظم ہے جو منافقت کا سیاست کرتا ہے، تب تک نہ ہمارا معیشت ترقی کرے گا، نہ آپ کرپشن کا خاتمہ کر سکیں گے۔ کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہو، بے روزگاری کا خاتمہ چاہتے ہو، غربت کا خاتمہ چاہتے ہو، جمہوریت چاہتے ہو، صوبہ چاہتے ہو، حق حکمیت چاہتے ہو، حق ملکیت چاہتے ہو، حق روزگار چاہتے ہو، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو، بھٹو شہید کا جماعت کے ساتھ ہو، تیر پہ تھپا لگا کے ہمیں بھاری اکثریت دلوا دو، اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے آپ کے مسائل حل کریں گے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نے جس طریقے آپ بھٹو شہید کے ساتھ دیا تھا، جس طریقے آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا تھا، آپ ضرور مجھے ایک موقع دیں گے تاکہ میں آپ کا خدمت کروں جیسے بھٹو شہید نے کیا، تاکہ وہ خواب جو شہید نے آپ کے لیے دیکھا تھا وہ خواب میں پورا کر سکوں، تاکہ ہم مل کے بھٹو شہید کا نامکمل مشن کو مکمل کر سکے۔ آپ ضرور 15 نومبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے، تیر کے ساتھ دیں گے، شہیدوں کے جماعت کے ساتھ دیں گے۔ میں آپ سب کا بہت ہی شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ تعالی میں کہیں نہیں جا رہا ہوں، میں یہاں گلگت بلتستان میں ہی رہوں گا۔ 15 نومبر تک آپ کا الیکشن جتواؤں گا، حکومت بنا کے وزیر اعلیٰ منتخب کر کے واپس چلے جاؤں گا۔ جی بھٹو